میں عام طور پر زمانۂ طالب علمی میں اپنے غیر ہندوستانی ساتھیوں سے یہ کہا کرتا تھا کہ دنیا بھر میں مختلف مذاہب کے لوگ پائے جاتے ہیں اور ہر ایک کو اپنے مذہب سے ایک تعلق اور ایک ایسا ربط ہوتا ہے کہ جو بہت ساری چیزوں پر وہ فائق رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہندوستان میں کسی مذہب کے ماننے والوں کو دیکھا جائے تو ہندوستان میں خواہ وہ مسلمان ہو، خواہ وہ یہودی عیسائی، یا ہندوستانی مذاہب میں ہندو، سکھ، جین اور پارسی یا مجوسی ہو، ہندوستان میں رہنے والا مذہبی آدمی اپنے جس مذہب پہ بھی ہوتا ہے اس کی حیثیت ایک منفرد ہوتی ہے اور وہ نسبتاً عام لوگوں سے الگ ہوتا ہے۔ اور اس نقطۂ نظر سے ہندوستانی مسلمان اسلامی ملکوں اور عرب ملکوں کے مسلمانوں سے زیادہ فائق اور زیادہ برتر و افضل ہے، اس لیے کہ ہندوستان میں ہم اسلام کو بھی سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور ہم میں جسے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے اس کی دعوت و تبلیغ اور اس کے تعلق سے جو شبہات ہیں اس کے ازالے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ میں ہمارے کانوں میں دوسرے مذاہب کی باتیں بھی آتی ہیں۔ ہندو مذہب، سکھ مذہب، عیسائی مذہب اور دیگر تمام مذاہب کو اس ملک میں اپنے مذہب کی دعوت کے لیے، اس کی خوبیوں کو بیان کرنے کے لیے جو آزادی ہے وہ دوسرے مذاہب میں نہیں۔ وہ ہندوستانی مسلمان دوسرے مذاہب کے بارے اور اس کی خوبیوں کو سننے کے بعد بھی اگر اسلام پر گامزن ہے تو گویا وہ صرف پیدائشی مسلمان نہیں بلکہ پیدائشی کے ساتھ ساتھ اس نے اسلام کو انتخابی طور پر پسند کیا، اس نے دوسرے مذاہب کے بارے میں بھی سنا، ان کے عبادت گاہوں کو بھی دیکھا، ان کے پوجا کے طور طریقے کو بھی سمجھا، اس کے باوجود بھی وہ اسلام پر گامزن ہے۔ جبکہ اسلامی ممالک میں جہاں غیر اسلام کی بات لوگ نہیں سنتے، دوسرے عبادت کے مواقع یا ان کو دیکھنے کے موقع انہیں میسر نہیں آتے، وہ صرف ایک رخ میں چلتے ہیں، انہیں مذاہب میں مقارنے یا ان کے درمیان موازنے کا موقع نہیں ملتا۔ لہذا ہندوستانی مسلمان اگر سچا مسلمان ہے تو وہ اسلامی اور عرب ملکوں کے مسلمانوں سے فائق اور برتر ہوتا ہے کہ اس نے تمام مذاہب کو سنا، دیکھا، اس کی باریکیاں اور خوبیاں ان مذاہب کے لوگوں نے بیان کی، اس کے باوجود ہندوستانی مسلمان اسلام پر قائم ہے، خود بھی عمل کر رہا ہے، دوسرے کو بھی عمل کی دعوت دے رہا ہے اور اس کی دعوت و تبلیغ بھی کر رہا ہے۔ اور یہیں پر ایک پہلو اور سامنے آیا کہ ہندوستان میں رہنے والے تمام افراد، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، ان کے اوپر بنیادی سب سے پہلی جو ضروری چیز نافذ ہوتی ہے وہ قوت برداشت اور قوت تحمل، کہ جب ملک کی بنیاد اور اس کی دستور سازی کے وقت تمام مذاہب کو اپنے مذہبی عبادت گاہوں کی تعمیر، اس کی تبلیغ، اس کے نشر و اشاعت اور دعوت کے لیے اداروں کے قیام کی آزادی دی گئی، تو اب ہندوستانی فرد کو کسی بھی مذہب سے ہو ہر مذہب کی بات کو سننا بھی ہے، حتی الامکان سے برداشت بھی کرنا ہے، اس پہ غور بھی کرنا ہے، اور اس کے بعد اس کو آزادی ہے جو صحیح سمجھ میں آئے اس پہ عمل کرے۔ لہذا اگر یہاں کا مسلمان منفرد ہے، یہاں کا مسلمان اسلامی اور عرب ملکوں سے اس وجہ سے برتر ہے، تو یہاں کے دوسرے مذاہب کو لوگوں کو بھی اپنے اندر یہ اعتدال اور یہ وسعت رکھنی چاہیے کہ دوسری مذاہب کی چیزوں
باتوں کو ہم سنیں گے، سمجھیں گے، اور اگر اللہ نے توفیق دی تو سچ بات کو قبول بھی کریں گے۔ ہمیں اعتراض کا، اس پر پابندی کا نہ حق ہے اور نہ اس کا جواز ہے، اس لیے کہ ہندوستان کی خمیر میں یہ بات شامل ہے۔ اور آزادی کے بعد جبکہ اسلام کے نام پر ایک ملک الگ ہوا تھا، اس کے 3 سال بعد جب دستور تیار ہوا تو اس کے اندر بھی ہر مذہب کو اپنے مذہب کی دعوت و تبلیغ، اس کے لیے عبادت گاہ بنانے، اس کی تبلیغ کے لیے ادارے قائم کرنے، اپنے مذہب پر عمل کرنے، اس کو عام کرنے کی پوری آزادی دی گئی۔ لہذا ایک ہندوستانی اس چیز کا پابند ہے کہ جو کچھ بھی دوسرے مذاہب کے تعلق سے ہو ہمیں سننا ہے، ہاں کرنا وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آئے۔ اسی نقطۂ نظر سے ابھی آپ لوگوں نے 2-4 دنوں پہلے الہ آباد یونیورسٹی کی وائس چانسلر کے ذریعے اذان پر اعتراض کی بات سنی۔ ایک عام انسان اعتراض کرے وہ بھی غلط، لیکن ایک اکیڈمک پڑھا لکھا شخص اور وہ بھی ایک یونیورسٹی کے وائس چانسلر کے پوسٹ پر رہتے ہوئے اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو ہم بطور مسلمان اس پر اعتراض کریں نہ کریں، لیکن بطور ہندوستانی ہمیں یہ اعتراض کرنا چاہیے کہ تم نے ملک کی خمیر کی مخالفت کی، ملک کے اندر ملنے والی آزادی، ملک کی پوری دنیا کے اندر جو اصل شہرت ہے اس کے اوپر دھبا لگانے کا کام کیا۔ لہذا آئیے ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اذان جس کے بارے میں اعتراض کیا گیا اس کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ اذان تمام نمازوں کے لیے ضروری نہیں، یہ اذان صرف 5 وقتہ نماز اور جمعے کی نماز کے لیے ہے۔ اور اگر مسلمان نماز کے لیے اذان کا محتاج ہوتا تو آپ اپنے ذہنوں میں رکھیے وہ نماز ہے جس میں اذان نہیں، اس میں مسلمان نہیں پہنچتا، لیکن جن نمازوں میں مسلمان سب سے زیادہ پہنچتا ہے ان کے اندر اذان نہیں۔ لہذا ہم اپنے ذہنوں میں بھی یہ بات رکھیں اور غیروں کو بھی بتائیں کہ ہم اللہ کی طرف جانے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے، اس کے لیے نماز پڑھنے کے لیے اگر بفرض محال کبھی دقت بھی آتی ہے تو اللہ سے ربط میں کمی نہیں آئے گی۔ ہم سب سے زیادہ جس نماز میں جاتے ہیں وہ عیدین کی نماز ہے اور عیدین کی نماز میں اذان نہیں۔ ہم سب سے زیادہ جس نماز کا اہتمام کرتے ہیں وہ نماز جنازے کی نماز ہے اور جنازے کی نماز کے لیے اذان نہیں۔ ہم کبھی کبھی اذان کے یہ کلمات ادا نہ کر کے بعض نمازوں میں نماز کے اعلان کے لیے بعض دوسرے کلمات کا استعمال حدیث کی روشنی میں کرتے ہیں۔ لہذا اگر سورج یہن اور چاند یہن کے لیے نماز ادا کی جائے گی تو وہاں پر یہ مشہور و معروف اذان کے کلمات نہیں دہرائے جائیں گے، بلکہ اس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، وہاں کہا جائے گا الصلاۃ جامعۃ، نمازیں سورج یہن اور چاند یہن ہونے جا رہی ہے اور لوگ اس کو سن کے چلے آتے ہیں۔ استسقاء کی نماز جب ہم قوم کے اوپر، ملت کے اوپر قحط سالی اور خشکسالی کی صورتحال رونما ہوتی ہے جو نماز پڑھتے ہیں اس کے لیے بھی اذان نہیں۔ اور ایک چیز اور ذہن میں رکھیے، یہ 5 وقتہ نمازیں جس کے لیے ہم اذان دیتے ہیں، شریعت اسلامیہ میں 2 اوقات ایسے بھی ہیں کہ ہم اذان ایک ہی وقت کی دیتے ہیں اور نماز 2 وقتوں کی پڑھتے ہیں۔ حج پہ جانے والے جانتے ہیں جب مزدلفہ اور عرفات میں ایک مسلم جاتا ہے تو ظہر کے وقت میں صرف ظہر کی اذان ہوتی ہے اور اسی وقت میں بغیر دوسری اذان کے ظہر کی نماز کے ساتھ ساتھ عصر کی نماز بھی بغیر اذان کے صرف اقامت کے ساتھ ادا کی جاتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب بندہ مزدلفہ پہنچتا ہے تو مغرب کے بعد جب بھی پہنچے مغرب اور عشاء کی نماز مزدلفہ میں پڑھنی ہے، لیکن اس سرزمین پر ایک اذان مغرب اور عشاء دونوں کے لیے کافی ہوگی، 2 اذان نہیں دی جائے گی۔ لہذا کوئی اپنے ذہن سے یہ غلط فہمی دور کر لے کہ ہم رب سے تعلق کے لیے کسی خاص انداز کے محتاج ہیں،
یہ اذان بے شمار خوبیوں کا ذریعہ ہے. یہ اذان آپ کے کانوں کے اندر اس دنیا کے بنانے والے کی حقیقت کو بٹھاتا ہے. یہ اذان یہ پیغام دیتی ہے کہ اذان کا مطلب اکبر بادشاہ کے نام کو دہرانا نہیں، بلکہ ہر معاملے میں ایک مسلم بننے کے نزدیک اللہ کی کبریائی اور عظمت کا اعلان ہے. وہ بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے اعلان کرتا ہے کہ ہمارے لیے ہماری جان، ہمارے مال، ہماری زمین و جائیداد، ہمارے رشتے دار، ہمارے لیے دوسری تمام چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. ہمارے سامنے تو حقیقت ہے تو اللہ اکبر کی ہے، جو سب سے بڑا، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ نوازنے والا، سب سے زیادہ حفاظت دینے والا، سب سے زیادہ توفیق دینے والا ہے. یاد آئے بندو، ہم تو اس پر عمل پیرا ہے. تم بھی کبھی سوچو کہ جس نے زمین و آسمان بنایا، جو سب سے عظیم ہے، جس کی جانب تمہارے ہاتھ بھی مصیبت کے وقت اٹھتے ہیں اور آسمان کی طرف رخ کر کے اے اوپر والے ہمارے ہاتھ پر رحم فرما، تمہاری زبان سے بھی نکلتے ہیں، اس کی کبریائی کے قائل ہو جاؤ. لہذا یہ اذان کیا ہے ہم کو اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور یاد رکھیے گا یہ اذان احادیث کی روشنی میں ہم اور آپ تمام لوگ جانتے ہیں جب اذان ہوتی ہے تو اذان کے بعد ہم اور آپ اذان کے بعد ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ. اے میرے اللہ جو اس مکمل پکار اور دعوت کا رب ہے. اس مکمل پکار اور دعوت ہم کس کو کہہ رہے ہیں؟ اذان جو ابھی ہم نے سنی، اس اذان کو ہم مکمل دعوت اور مکمل پیغام سمجھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اذان صرف زبان سے ادا ہونے والے کچھ کلمات نہیں، یہ اذان ایک رسم نہیں، یہ اذان نماز کے آنے اور وقت شروع ہونے کا اعلان ضرور ہے، لیکن صرف یہی نہیں بلکہ اس کے اندر اسلام کا مکمل تعارف ہے، اللہ کی پوری حقانیت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں کے نزدیک حیثیت کا اعلان ہے، دنیا میں کامیابی کا اصل نسخہ ہے اور اللہ کے نزدیک سرخرو ہونے کے طریقے کا بیان ہے. ہم نے الدعوۃ التامہ کہا. آپ غور کیجئے، قرآن کی تمام صورتیں آیتیں پڑھ جائیے، احادیث تلاش کر لیجئے، کسی بھی صورت کے بارے میں، کسی بھی آیت کے بارے میں آپ یہ نہیں پائیں گے کہ اسے پورا اسلام کہا گیا ہو. اسے کہا گیا الدعوۃ التامہ. یہ مکمل دعوت ہے، یہ مکمل پیغام ہے. کیوں؟ آگے جب ہم غور کرتے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی کبریائی اور عظمت کا بار بار اعلان، اللہ اکبر. اے اللہ تو بڑا ہے، تو سب سے زیادہ ہماری دیکھ ریکھ کرنے والا ہے، خوف میں ہمارا سہارا بننے والا ہے، ضرورت میں ضرورت کا پوری کرنے والا ہے. تیرے علاوہ کسی کے اندر کوئی طاقت، کوئی طاقت، کوئی اختیار نہیں. اور پھر اللہ اکبر کے کلمات کو دہرانے کے بعد ہم جب آگے پڑھتے ہیں تو اشہد ان لا الہ الا اللہ. کلمہ توحید کوئی بھی شخص اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک توحید کو اپنے دل و دماغ میں پیوست کر کے اس کے مطابق عمل نہ کر لے. اور ہم نے قرآن میں پڑھا، احادیث میں پڑھا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ. اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر سکتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اور اس کے علاوہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے. اور لَئِنْ أَشْرَكْتُمْ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكُمْ. اگر شرک ہم نے اور آپ نے کیا تو دوسرے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے. اس اذان کے اندر بھی اعلان ہوتا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود، کوئی عبادت کے لائق، کوئی دعاؤں کا مستحق، کوئی نظر و نیاز کے لائق، کسی کے نام پہ ذبح کرنے کی اجازت، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی اجازت، کسی سے پناہ مانگنے کی گنجائش قطعاً نہیں ہے. اگر ہے تو صرف اور صرف اللہ کی ذات سے
تو اس اذان کے اندر اللہ کی توحید کا اعلان کیا گیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کوئی بھی حقیقی معبود نہیں الا اللہ، اگر ہے تو صرف اللہ ہے۔ اور اسلام کی حقیقت توحید کو بیان کرنے کے بعد دوسرے نمبر پر ہم اللہ کو کیسے جانیں، کیا مانیں، اس کی عبادت کے طریقے کیا ہیں، اس کو ناراض کرنے والی چیزیں کیا ہیں، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا، اور ان کی رسالت کو ماننا تمام لوگوں پہ لازم اور فرض قرار دیا گیا۔ اگر کوئی ان کی رسالت کو نہیں مانتا تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ لہذا اس کے اندر ایک دوسری دعوت، اشہد ان، میں اس چیز کی بھی گواہی دیتا ہوں محمد رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بھیجے ہوئے، اللہ کی طرف سے آپ کی ہدایت کے لیے آنے والے رسول اور نبی ہیں، اس لیے کہ وہ بتائیں کہ دین پر عمل کیسے کیا جائے گا، وہ کیا چیزیں ہیں جو توحید کے مطابق، اور وہ کیا چیزیں ہیں جو توحید کے منافی، کیا چیزیں ہیں جو جائز، کیا چیزیں ہیں جو ناجائز۔ اور پھر یہ پیغام دیا گیا کہ اسلام میں ان دونوں کلموں اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے پڑھنے سے بندہ ایمان کے دروازے سے اندر داخل ہوتا ہے، لیکن داخل ہونے کے بعد اب اسے عبادات کرنی ہے، اسے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے، اسے اچھے کردار اپنانے ہیں، زبان اور دیگر اسلامی تعلیمات کا پابند ہونا ہے، حلال و حرام کو سمجھ کر حلال کو قبول کرنے، حرام سے اجتناب پر پورا زور صرف کر دینا ہے۔ لہذا اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد یہ پیغام دیا گیا کہ کلمہ رسالت اور کلمہ توحید کے بعد تمام مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ اللہ کے احکام کے پابند ہو کر ان عبادات میں بھی کوتاہی نہ کریں جسے اللہ پسند فرماتا ہے۔ لہذا 5 مرتبے کم از کم آواز لگائی جاتی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ، دوڑ کے آؤ، جلدی جلدی آؤ نماز پڑھنے کے لیے۔ یہ نماز تمہارے رب سے کلام کرنا ہے، یہ نماز تمہارے رب کے لیے جھکنا ہے، یہ نماز تمہارے رب کے لیے سر کو زمین پہ رکھ کر اس کو منا لینے، دعا کر لینے کا سب سے بہترین موقع ہے۔ حی علی الصلاۃ، اور پھر اسی پہ بس نہیں کیا بلکہ آگے کہا کہ نماز تو ایک مثال ہے، ورنہ جس دین اسلام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا اس پورے دین پر عمل کامیابی کی دلیل ہے۔ لہذا اگر اللہ اور رسول کے مطابق زندگی گزارو گے تو حی علی الفلاح یہ گویا کامیابی کے راستے پہ چلنے کی واضح مثال ہوگی۔ اور اگر تم کامیابی کے راستے پہ آنا چاہتے ہو تو توحید کو اپناؤ، رسالت کو سچے معنی میں اپنے دل و دماغ میں اتار کر اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، اور پھر قرآن و حدیث میں اللہ کے کلام اور رسول کی تعلیمات میں جو کچھ ملے اسے اپنا لو۔ آج دوسروں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ فجر کی اذان ہو رہی ہے، لیکن ہم اور آپ غور کریں، ہم میں اور آپ میں ایک تعداد وہ ہے جو فجر کی اذان کے وقت سب سے اچھی نیند لیتی ہے، جس کو سکون کی نیند اس وقت آتی ہے۔ یقیناً ان کے دلوں کے اندر اس آواز میں اتنی تیزی نہیں ہوتی، اس آواز کی کشش ہے کہ جو اس کشش کو محسوس کرے وہ قبول کر کے اس کی طرف آتا ہے، اور جو اس کشش کا انکار کرے وہ تکلیف کا اظہار کرتا ہے۔ لیکن ہم اور آپ اگر اس آواز کو سن کر سوتے رہتے ہیں تو یاد رکھیے احساس اس کے اندر سے ختم ہوتا ہے جس کے اندر زندگی کی علامتیں نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم جگ کر نماز کے لیے نہیں آتے ہیں اور اچھی نیند میں سوتے رہتے ہیں تو گویا اس کشش اور اس کی لذت کو ہم نے محسوس نہیں کیا۔ یاد کیجئے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اذان کی خوبیوں کو بیان کرتے ہوئے کہا، اطول الناس اعناقا یوم القیامہ المؤذنون، روز
قیامت پوری دنیا کے ہمیشہ کے تمام افراد جمع ہوں گے، اور اس وقت سب سے بلند، سب سے اونچا، سب سے نمایاں کون ہوگا؟ اس حدیث میں کہہ رہے ہیں سب سے بلند گردن اور سر رکھنے والے وہ ہوں گے جو اذان دیا کرتے تھے۔ یہ اذان کی فضیلت ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے لو علم الناس، اگر لوگ جان لیتے ما فی الصف الاول، کہ صف اول میں نماز پڑھنے کا اجر کیا ہے، والنداء اور اذان دینے کا اجر ثواب کیا ہے، لَاتَّخَذُوا، تو وہ اس کے لیے قرآن اندازی کرتے کہ تم نہیں میں دوں گے۔ ہر ایک اسی کوشش میں رہتا اور نوبت یہاں تک کہ آتی کہ اس کی فضیلت سے محروم رہنے پر کوئی گوارا نہیں کرتا، بلکہ قرآن اندازی کے بعد جس کا نام آتا وہ قرآن اندازی کے بعد اذان کا مستحق قرار پاتا۔ حدیث میں ہے اذا سمعتم الاذان، جب تم اذان سنو فقولوا مثل ما یقول المؤذن، تو وہی کلمات تم بھی دہراؤ جو مؤذن کہہ رہا ہے۔ اللہ اکبر کے جواب میں اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے جواب میں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح تمام ہاں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت پڑھنا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو جو کلمات سنو اس کو دہراؤ، اور پھر ثم صلوا علیہ، اور اذان کے سننے کے بعد اذان کے جواب میں آپ لوگ دعا پڑھتے ہیں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ لیکن اس حدیث میں کہا جا رہا ہے اذان کے تعلق سے 3 چیزیں کرنی ہیں۔ اذان کے ایک ایک کلمے کو سننے کے بعد اس کو دہرانا، اذان مکمل ہونے کے بعد ثم صلوا علیہ، درود و سلام پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یا درود کے جو بھی الفاظ یاد ہوں، اور پھر ثم صلوا لی الوسیلہ، پھر میرے لیے وسیلے اور مقام محمود کی دعا کرو، جس دعا کے لیے احادیث میں اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ کی دعا مختلف حدیثوں سے ثابت ہے۔ اور حدیث میں یہاں تک ہے اگر ہمارے اور آپ کے گھروں تک بیماری اور معذوری کے باوجود بھی اذان کی آواز پہنچتی ہے تو مسجد میں جانا، باجماعت نماز پڑھنا۔ اگر کسی کو اذان سے تکلیف ہے وہ اس دین کا ماننے والا نہیں، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے، لیکن ہم اس دین کو ماننے والے ہیں۔ ہم نے اذان کو کتنا سمجھا، اس کے تعلق سے اپنی زندگیوں میں کیا تبدیلیاں کی۔ جب اذان مسجد کی جانب بلاتی ہے ہم مسجد میں کب گئے، کب بہانہ بناتے رہے، کب سستی و کاہلی میں پڑے رہے، کب سوتے رہ گئے، کب ہم نے اس اذان کا جواب دیا، ہم نے کیا سمجھا۔ لہذا یقیناً ایسی کوئی بھی بات کرے وہ تکلیف دے، ناقابل برداشت ہے، لیکن خود ہمیں بھی اپنے اصلاح کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اذان اور دیگر تمام اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے اور اس پہ کو لوگوں میں عام کرنے اور لوگوں کی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔